میں یہاں حاضر ہوا، اتفاق ایسا ہے یہ جہاں مسجد ہے، اب اس وقت تو غالباً یہ کیفیت نہیں ہوگی، ٹالی کا یہاں درخت تھا، جو پرانے بیلی ہیں انہوں نے دیکھا ہوا تھا، ککر کا درخت تھا، تو اس کے پتے مسجد کی سین میں گر ہوئے تھے۔ گنجے کرم نے فرمایا بیلیوں کو بھائی یہ پتے چن لو، تو فرماتے مجھے فرمایا کہ مولوی جی تسی بھی چن لو، فرماتے میں چکن لگا، میرے ہاتھے سے 5 پتے آئے، باقی زیادہ کٹھے کر رہے میرے ہاتھے 5۔ گنجے کرم فرمانے لگے مولوی جی اس بار آپ 5 ہی کافی نہیں، فرماتے نے پورے سال 5 طالب علم رہے، 6واں طالب علم نہیں آیا میرے پاس۔ تو دیکھیں نگاہ کہاں تک جاتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائی گنجے کرم کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اگر دودھ خالص لینا چاہتے ہو اپنے گھر میں بھینس پالو، دین خالص لینا چاہتے ہو اپنا بیٹا پڑھا لو۔ کوئی کرما والے میں یونیورسٹی بن رہی ہے، کوئی گولرے میں بن رہی ہے، کوئی قادر بخش میں بن رہی ہے، اب ان آستانوں پہ یونیورسٹیز کا آغاز ہو چکا ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو یہاں سے دین بھی ملے گا، علم بھی ملے گا، تربیت بھی ملے گی۔ اس لیے یہ میری آپ سے ضرور درخواست ہے، جب علم آئے گا تو پھر کوئی آدمی راستہ بھولے گا نہیں، وہ جانتا ہوگا خواجہ اجمیری کو راستہ کون سا جاتا ہے، وہ جانتا ہوگا محبوب الہی کا راستہ کون سا ہے، وہ جانتا ہوگا داتا گنج بخش کا راستہ کون سا ہے، وہ جانتا ہوگا حضور غوث اعظم کا راستہ کون سا ہے۔ یہ تب ہوگا جب علم ہوگا۔ تو کیا خیال ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے بچوں کو دین پڑھائیے۔ اب یہ کچھ سوالات ہیں۔ ایک بار ذرا محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وہابی امام کے پیچھے سنیوں کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ عزیزان گرامی، اس سلسلہ میں آپ کو ایک قاعدہ اور اصول عرض کر دیتا ہوں، ذہن میں رکھ لیجئے کہ نماز کس چیز کا نام ہے؟ نماز میرے محبوب کی اداؤں کا نام ہے۔ محبوب نماز کس چیز کا نام ہے؟ میرے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کا نام ہے۔ نماز بعد میں ہے، میرے محبوب کا ادب پہلے ہے۔ نماز بعد میں ہے، میرے مصطفیٰ کی تعظیم مقدم ہے۔ میں قرآن اور حدیث سے عرض کرتا ہوں، قرآن پڑھیں، اللہ پاک فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تعظیم مصطفیٰ پہلے ہے، اللہ کی تسبیح عبادت بعد میں ہے۔ صحیح بخاری جلد ثانی میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کو آواز دی، دل میں خیال آیا کہ میں نماز مکمل کر کے جاؤں گا۔ جب در مصطفیٰ پہ پہنچے، بس اختصار سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ سوالات بہت ہیں، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پوچھا دیر کیوں کی ہے؟ عرض کیا آقا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کون سا؟ فرمایا اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب میرا مصطفیٰ بلائے فوراً حاضر ہو جائے گا۔ اب کیا حضور کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی عبادت میں کھڑا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، غلط کام تو نہیں کر رہا، فارغ تو نہیں بیٹھا ہوا، نماز پڑھ رہا ہے؟ اس لیے نماز بنتی تب ہے جب میرا مصطفیٰ راضی ہوتا ہے۔ اب جس بندے کے دل میں تعظیم مصطفیٰ نہ ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، جس بندے کے دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو اس بندے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، اگر تمہارے باپ کو گالی دے دے، تمہاری ماں کو برا بھلا کہہ دے، اس سے سلام کرنا پسند نہیں کرتے، تمہارے نبی کی توہین کرے پیچھے نماز پڑھنا پسند کرتے ہو؟ تعظیم محبت رسول کا نام ہے۔ آئیے دوسرا کٹھے کلم میں بابی لے لیتا ہوں۔ سوال یہ کہ علامہ جامی صاحب کا جو آپ نے پہلا واقعہ بیان فرمایا ہے وہ کس کتاب میں ہے؟ کون سا واقعہ؟ ایک تو میں نے عرض کیا تھا مر ربو کا، یہی واقعہ؟ اگر اس کے بارے میں سوال ہے تو یہ فریق مخالف کی کتاب ہے تاریخ علم نحو، اس کے رائٹر ہیں مولانا عبد البر صاحب، مکتبہ قاسمیہ ملتان چوک گھنٹہ گھر کی چھپی ہوئی، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ مولا علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہیں؟ عزیزان گرامی، مولا علی کو مشکل کشا میں نہیں کہتا، آپ نہیں کہتے، میرے آقا پاک نے مولا علی کو مشکل کشا کہا، اس لیے ہم کہتے ہیں مولا کا معنی ہی مشکل کشا ہوتا ہے۔ مولا کا معنی جو ہے اس کا مادہ استعمال ہوتا ہے واو لام یا الولیو۔ کیا معنی ہے مادہ اس کا؟ الولیو۔ الولیو کے 14 معنی آتے ہیں، ان میں سے جو پہلا اور عام معنی استعمال ہوتا ہے وہ ہے ناصر، مدد کرنے والا۔ وہ کیا ہے؟ ناصر۔ جو لوگ تفسیر جلالین کا مطالعہ کرتے ہیں، تمام مدارس میں تفسیر پڑھائی جاتی ہے، جہاں بھی ولی یا اولیاء کا لفظ آتا ہے وہ علامہ سیوطی علیہ الرحمہ
آگے لفظ نکلتے ہیں ناصرکم، مدد کرنے والا، تو مولا کا معنی ہی مشکل کشا مددگار ہے۔ اب اگر یوں نہ سمجھ آئے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن خود بھی کسی مقام پر اپنے لفظ کی خود وضاحت کرتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، رب کائنات فرماتا ہے 28ویں پارے میں موجود ہے، ان اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ فرمایا بے شک اللہ بھی آپ کا مولا ہے، جبرائیل بھی مولا ہے، صالح المؤمنین جو نیک صالح مومن ہیں وہ بھی مولا ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، ملائکہ ان کے بعد مدد کرنے والے ہیں۔ اب لفظ ظہیر کا معنی مدد کرنے والا، اب ظہیر کریم ہے اس بات پر، یہاں مولا کا معنی مددگار۔ فرمایا فرشتے بھی مدد کرتے ہیں لیکن ان کی مدد بعد میں ہے، صالح المومنین کی مدد پہلے ہے۔ مولا علی صالح المومنین میں شامل نہیں ہے، یہ امام المومنین ہے۔ تو جب صالح المومنین کی شان یہ ہے، جو امام المومنین ہوگا اس کی شان کیا ہوگی؟ اور غدیر اتخذوا مسجدا درارا، ان لوگوں نے مسجد درار بنائی تھی، وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، انہوں نے کفر کا اڈا بنایا، وتفریقا بین المؤمنین، ان کا کام کیا تھا؟ مسلمانوں کے درمیان میں فرقہ واریت پھیلانا۔ تفریق کا معنی کیا ہے؟ مسلمانوں کے درمیان میں تفریق پیدا کرنا، لڑانا، فتنے پیدا کرنا۔ فرمایا بِإِرْصَادٍ لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ حارب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تکم فیہ ابدا، اے میرے محبوب اس مسجد میں آپ نے کبھی نہیں جانا۔ اللہ کس کو روک رہا ہے؟ کس کو منع کر رہے اللہ؟ اپنے محبوب کو۔ لا تکم فیہ ابدا، آپ نے اس مسجد میں کبھی نہیں جانا۔ کیا میرے آقا نہیں جانتے تھے یہ بھی مسجد بنی ہے؟ اس کا بھی یہ وہی طول و عرض ہوگا جو عام مساجد کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب کو منع کر رہا ہے، جب اللہ کا محبوب نہیں جا سکتا میں اور آپ کس باقی مولیاں چلے جائیں؟ اس لیے اللہ پاک نے پہلے ہی قرآن میں یہ فیصلہ دے دیا۔ یا کہ سوال ہے رفع یدین کرنے اور بعد میں اسے منع کرنے میں کیا حکمت تھی؟ عزیزان گرامی، کوئی بھی کام ہوتا ہے اس میں ایک نہیں بے شمار حکمتیں ہوا کرتی ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب نماز کا پہلے حکم نازل ہوا تھا، اس وقت ابتدا کے اندر نماز میں کلام کرنا جائز ہوا کرتا تھا، سلام کرنا جائز ہوا۔ کوئی آدمی آتا کہ پوچھتا ہے کتنی رکعتیں ہوں گی، وہ بتا دیا کرتے تھے اتنی رکعتیں ہوں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کو منع کیا۔ نماز کے اندر آہستہ آہستہ تدریجاً احکام میں تبدیلی آتی رہی۔ ابتدا میں رفع یدین تھا اور بعد میں اس کو منع کر دیا گیا۔ منع کرنے میں حکمت کیا تھی؟ میرے امام اہل سنت غزالی زمان راضی دوران سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب اسلامیہ یونیورسٹی میں آپ شیخ الحدیث تھے، آپ سے کسی نے سوال کیا بھئی اب یہ بار بار تم رفع یدین کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا اس کی حکمت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ نماز پڑھتا ہے تو پہلے نمبر پہ کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کا معنی ہوتا ہے حرام کرنا کسی شے کو۔ کیا مطلب؟ یعنی نماز سے پہلے کھانا حلال تھا، نماز میں کھانا حرام ہو گیا۔ نماز سے پہلے پینا حلال تھا، نماز میں پینا حرام ہو گیا۔ نماز سے پہلے کلام کرنا حلال تھا، اب نماز کے اندر بولنا حرام ہو گیا۔ جب تکبیر تحریمہ کہہ دی اس سے ساری چیزیں حرام ہو گئی۔ زبان سے بھی کہتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے بھی حرام کر دیتے ہیں، اب یہ کام حرام ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب ایک مرتبہ کہہ دیا یہ حرام ہے، اب بار بار کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ایک مرتبہ کہہ دیا یہ حرام ہو گیا، اب بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری جماعت کے بڑے عظیم علمی شخصیت مولانا احمد صاحب توگیروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مجھے یہ واقعہ سنایا
फरमाते मैं इस नशिस्त में मौजूद था, मेरे दिल में ख्याल आया कि हुजूर इमाम अहले सुन्नत तो ये फरमाते हैं कि भाई एक मर्तबा जब रफ़ा यदैन कर दिया, हर चीज के हराम होने का ऐलान कर दिया, अब बार बार नहीं करते, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, तो फिर जब वितर पढ़ते हैं तो वितरों में भी तो रफ़ा यदैन दुआ कनूत में होता है या नहीं होता, फिर यहां दोबारा क्यों करते हैं? फरमाते मेरे दिल में ये सवाल पैदा हुआ, लेकिन मैंने कहा मजमा ज्यादा मैं बाद में पूछ लूंगा। बाद में आप अकेले बैठे थे, मैं चला गया, मैंने पूछा हजरत वहां तो एक बार ऐलान हो गया, तो फिर यह वितर में दोबारा क्यों रफ़ा यदैन करते हैं? आपने फरमाया वो रफ़ा यदैन होता है तकबीर तारीमा के ऐलान के लिए, और वितर में जो रफ़ा यदैन होता है ये तारीमा के लिए नहीं होता, ये इंतकाल के लिए होता है, बताना मकसूद है। अब कुरान की तिलावत छोड़ के दुआ की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, अब दुआ की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। ये रफ़ा यदैन तारीमा के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए? ये इंतकाल के लिए है। नमाज जनाजा के बाद दुआ की वजाहत फरमा दे। मेरा ख्याल ये इस बारे में तो आपने उलमा की किताबें भी लिखी जा चुकी है, मैं सिर्फ एक और वह तज़किरा देता हूं। हमारे बूरे वाला के करीब एक छोटा सा कस्बा है माछीवाल। एक मरतबा हमारी अपने जमात के मौलाना अमीन नूरी साहब हैं दामत बरकातुहुम कुर्सिया, उनके मदरसा में फरीक मुखालिफ के साथ इसी मसले पर बात हुई। उन्होंने मुझे हुक्म फरमाया कि आप तशरीफ लाएं, दुआ बाद नमाज जनाजा पे बात करनी है। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने कहा भाई मैं हाजिर हूँ, मैं और मेरे दोस्त हैं हाफिज अब्बास साहब, हम वहां चले गए तो वो मुझे पहले तो कहने लगे जी रफ़ा यदैन के दुआ बाद नमाज जनाजा के बारे में बात करनी है ना, तो पहले नंबर पर तो ये है कि हम बुखारी के अलावा कोई रिवायत मानेंगे। मैंने कहा यार ये तुम्हारा अजीब फलसफा है, हर हदीस की किताब मोतबर होती है, लेकिन मैं अर्ज करता हूँ जिस किताब का नाम ले उस किताब से दुआ बाद नमाज जनाजा अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो जाएगी। अब आइए मैं बुखारी की रिवायत अर्ज करता हूँ, ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 520 पर जो अरबी वाली है, कदीमी कुतुब खाने वाले की छपी है, सफा 520 पर हदीस मौजूद है। जब हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ तो क्या किया गया? हदीस के लफ्ज़ है वो से आ उमरो अला सरीरिही फतकन्नफहु नासो यदऊना व युसल्लूना क़ब्ल अन युरफ़ा। जब फारूक आजम का विसाल हुआ, आपकी मय्यत चारपाई पर पड़ी थी, लोगों ने नमाज जनाजा भी पढ़ी और चारपाई के इर्द गिर्द घेरा डाल के खड़े हो गए। फतकन्नफहु नास, घेरा डाल के खड़े हो गए। यदऊना, दुआ मांगी है। तो पता चला सहाबा का मामूल था चारपाई के इर्द गिर्द घेरा डाल के दुआ मांगा करते थे। सही बुखारी जिल्द पहली सफा 520 पर यह हदीस मौजूद है। यहाँ सवाल हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि यदऊना व युसल्लूना, दुआ का जिक्र पहले नमाज का जिक्र बाद में है। जो अहले इल्म है वो तो जानते हैं वाव तरतीब के लिए नहीं आती है, वाव मुतलक के जमा के लिए आती है, वगरना कुरान पाक में आता है या मरियम कुनुती लिरब्बे के वस्जुदी, फरमाया कि प्यारी मरियम अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, क्या करो? या मरियम कुनुती लिरब्बे के वस्जुदी वरकाई, सजदा भी करो रुकू भी करो। अब ये बताओ सजदा पहले होता है रुकू बाद में होता है, या रुकू पहले होता है सजदा बाद में होता है? रुकू पहले होता है सजदा बाद में होता है। सजदे की अहमियत को बयान करने के लिए सजदे का जिक्र पहले है, रुकू का जिक्र बाद में है। वहां भी नमाज और दुआ में दुआ का जिक्र पहले है, नमाज का जिक्र बाद में है, दुआ की अहमियत बयान करने के लिए, क्योंकि आप जानते थे नमाज के मुनकर नहीं होंगे, दुआ के मुनकर होंगे। इसका जिक्र पहले कर दिया जाए ताकि पता चल जाए सहाबा किराम दुआ मांगा करते थे। सवाल ये, अगर इत्तिकाफ के दौरान गुस्ल वाजिब हो जाए तो क्या करना चाहिए? जिस जगह बैठे वहां से जाने का तरीका बयान करें। इस सिलसिला में दो तरीके उलमा ने बयान फरमाए हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ऐसा करें, अगर आपके पास अमामा शरीफ को कपड़ा मौजूद है, उस कपड़े को नीचे बिछा दें, उसके ऊपर कदम रखते रखते चले जाए, फिर आगे कपड़ा बिछा दे, फिर आगे बिछा दे, आगे चले जाए, मस्जिद से बाहर जाके गुस्ल कर ले। और दूसरी सूरत यह है कि कोई ऐसा बड़ा टब हो वो लाया जाए, उसके मस्जिद के एक कोने में, उसमें बैठकर इस तरीके से गुस्ल करें कि मुस्तमल पानी के कतरात मस्जिद में नहीं गिरने चाहिए। ये दो तरीके फुकाहा ने लिखे। दूसरा तरीका ये इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी अलैहि गालिबन फतावा रज़ियशी में नकल किया। अगर घर में गुस्ल वाजिब हो जाए तो क्या करना चाहिए? उस जगह से जाने का तरीका बयान करें, गुस्ल खाने तक कैसे जाए। इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ ये पाबंदी मस्जिद के लिए है, क्योंकि ये मस्जिद पाक है, इसलिए यहां से जा सकते हैं। क्या फरमाते मदीन अंदरी मसला कि एक शख्स ने किसी से मकान इस शर्त पर लिया कि मैं मबल्लग 2 लाख रुपए बतौर एडवांस दूंगा लेकिन किराया नहीं दूंगा, क्या ये जायज है या नहीं? अगर वो शर्त पर पैसे देता है कि भाई मैं इसलिए एडवांस दे रहा हूं, ये पैसे किराए के अंदर कटौती होती रहेगी, तो उसमें कोई अर्ज नहीं, ऐसा कर सकता है।